أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفينا وذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اے عزاداران حسین ابن علی، آج میں نے اپنی مجلس سے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ معجزات ہے. معجزات کی خلقت کس وجہ سے اللہ نے کی؟ ہر چیز کی خلقت اللہ نے کسی نہ کسی وجہ سے کی. معجزات اپنے انبیاء کو اللہ نے کیوں عطا کیے اور وہی معجزات اللہ نے وارث انبیاء کو کیوں عطا کیے، اسی پہ بات ہوگی اور ہم اپنے مراحل کو طے کرتے ہوئے مصائب کی منزل تک پہنچیں گے. معجزات اللہ نے اس وجہ سے عطا کیے. اللہ نے معجزات اپنے انبیاء کو اس وجہ سے عطا کیے کہ اللہ چاہتا یہ تھا کہ جو میرے خلاف اس دنیا میں اس خلقت میں آیا ہے اس کو بے نقاب کرو. اب ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں تاریخ کے صفحوں کو پلٹنا پڑے گا اور تاریخ میں ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. اللہ نے ایک عالم نہیں کئی عالم بنائے ہیں. ہمارے عالم سے پہلے اللہ نے یہاں پر ایک اور دنیا بنائی. وہ دنیا انسانوں سے پہلے اللہ نے جنات کی دنیا بنائی اور اللہ نے ان جنات میں کہا کہ یہ اب خون ریزی کرنے لگے ہیں تو جبریل علیہ السلام آپ نیچے جائیے اور جا کر ان کو سور پھونک دے، اس دنیا کو لپیٹ لیں. تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے اور آ کر دیکھتے ہیں کہ یہاں تمام جنات آپس میں خون ریزی کر رہے ہیں، لیکن ایک جن ایسا ہے جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں اے پروردگار عالم، تو نے مجھے حکم دیا میں تیرے حکم کی تعمیل کروں، لیکن پروردگار عالم میں نے دیکھا یہ کہ تیرے تمام جنات میں ایک جن ایسا ہے جو تیری عبادت کر رہا ہے، تیری تسبیح کر رہا ہے. اگر تو مجھے حکم دے تو کیا میں اس جن کو اوپر لے کر آ جاؤں؟ اللہ نے اجازت دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جن کو اوپر لے گئے اور جب وہ اس عالم میں وہ جن پہنچا تو اتنی تیزی سے ترقی کی کہ وہ جو پہلے سے ملائکہ وہاں پر موجود تھے وہ ان کو بھی بیٹ کر کے آگے چلا گیا. اللہ نے اس کو جنت کا خزانچی بنا دیا. کس وجہ پر؟ بیس کیا تھی کہ وہ عبادت خدا بندی اتنی کرتا تھا. لیکن اب اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ نے چاہا کہ میں زمین پر خلیفہ بناؤں. اللہ نے زمین کے لیے ایک خلیفہ کو منتخب کیا اور اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کا پتلا گوندا. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کا پتلا گوندا اور گوند کر کہتا ہے کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو تمام جنوں انس اور تمام ملائکہ سجدے میں گر جانا. اب دو چیزیں ہیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتی ہے اطاعت. اطاعت کا درجہ عبادت سے اوپر ہے. اب آپ کو سمجھاؤں میں اس طریقے سے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ عبادت کرو، نماز پڑھو. اگر اللہ آج ارشاد یہ کر دے کہ نماز نہ پڑھنا تو پھر نماز پڑھنا گناہ ہو جائے گا. نماز کا پڑھنا گناہ ہو جائے گا. یعنی کہ عبادت کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ نے چاہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کی اطاعت کرنا.
اب اللہ جسے خلیفہ بنائے، جسے منتخب کرے، اس کی جو اطاعت کرے وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ جو اللہ کے منتخب کردہ خلیفہ کو نہ مانے وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے نہیں بلکہ ابلیس میں سے ہوگا۔ اب ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جس کو خلیفہ بنایا، جو اللہ کے خلیفے کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے، جو اللہ کے خلیفہ کی اطاعت نہیں کر رہا وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے نہیں۔ درود بھیجے گا محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے نہیں ہے۔ اور ابلیس نے کہا کہ اے پروردگار عالم، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، میں بلند ہوں، میں بالا ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا کیا تو عالین میں سے ہو گیا کہ میں نے کچھ شے تو ایسی بنائی ہیں کہ جن پر آدم کو سجدہ واجب نہیں ہے، کیا تو عالین میں سے ہو گیا کہ سجدہ نہیں کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ پروردگار عالم، بس میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اب ہمارا ان سے سوال ہے جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو ہی پکارو، تو اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ تیرے بنائے ہوئے نمائندے کو نہیں مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہیں مانوں گا، بس تجھے مانوں گا، تیری عبادت کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ پروردگار عالم، میں تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوں گا۔ تو اللہ نے کہا نکل جا میری جنت سے۔ اب پروردگار عالم نے یہ تو کہہ دیا نکل جا میری جنت سے، اب اس نے سوال رکھ دیا ہے پروردگار عالم، میں نے جو تیرے لیے اتنی عبادات کی، اتنی نمازیں پڑھی، اس کا صلہ کیا؟ وہ رحمان ہے تمام ایمان والوں کے لیے، وہ ذات رحمان ذات ہے، لیکن وہ ذات رحیم ذات بھی ہے۔ جو اس کو نہیں مانتے، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا مجھ سے سوال کرتا ہے تو مانگ، تجھے کیا چاہیے؟ کہا اے پروردگار عالم، پہلی چیز تو مجھے یہ چاہیے کہ جب تیرے آدم کے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہو تو میرے بھی 2 بچے پیدا ہوں۔ پروردگار عالم نے کہا ٹھیک ہے دی، لیکن یہ تو کیوں مانگتا ہے؟ کہا میں اس لیے کہ تیرے آدم کے بچوں کی رگوں میں وہ بچے حلول کر جائے۔ کہا دوسری شرط میری یہ ہے کہ میری عبادت کا صلہ مجھے یہ دیا جائے کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دی جائے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ قیامت تک کی تو مہلت نہیں دے سکتا، لیکن میں تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دیتا ہوں۔ تیسری چیز اس نے جو مانگی، اللہ نے کہا تیسری چیز کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور صراط مستقیم پر آنے والوں کو بھٹکاؤں گا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ امام سے، اہل بیت سے پوچھا یہ گیا کہ صراط مستقیم کون ہے؟ انہوں نے بتایا علی اور آل علی صراط مستقیم ہے۔ تو عزاداران حسین ابن علی نتیجے پر یوں پہنچے کہ شیطان نے، ابلیس نے یہ کہا کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور جو صراط مستقیم پر آ رہا ہوگا اسے بھٹکاؤں گا، جو علی کے رستے پر آ رہا ہوگا اسے بھٹکاؤں گا۔ تو جو اب علی کے رستے پر ہے وہ ایمان ہے، قرآن نے انہیں مومن کہا ہے، اور جو علی کے رستے سے دور ہیں وہ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں۔ درود بھیجے نعرہ حیدری، یا علی، وجود امام زمانہ، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے کیونکہ خلیفہ بنایا اور اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو، میں نے حکم دیا اطاعت کا، اب نہ مانو، آپ نہ مانے خلیفہ کو، اللہ کے بنائے ہوئے کو خود بنا لیں۔ تو جو اللہ بنا رہا ہے تو وہ آدم جیسا ہوگا، اور جو خود کو خلیفہ سمجھ رہا ہے وہ شیطان جیسا ہوگا۔ یہ بات تو اللہ نے ہی کلیئر کر دی۔ اور عزاداران حسین ابن علی، اللہ چاہتا تو اپنے مومن بندوں کے، تمام انسانوں کے دل میں اپنا ایمان اتار دیتا۔ اس نے بھیجا، شیطان کو بھی نیچے آ گیا، آ کر دیکھ کیا رہا ہے کہ یہاں پر تو نسل آدم بڑھ رہی ہے، دشمنی ہے آدم سے، نسل آدم بڑھ رہی ہے، میں کیا چال چلوں، میں کیا کروں کہ نسل آدم کو روک سکوں اور ان کو صراط حق سے، صراط مستقیم سے بھٹکا سکوں۔ اس نے اپنی کافی ساری چالیں کی، جس میں سے ایک چال اس کی جادو تھی۔ تو اللہ نے فوراً اس کی ضد بنائی معجزہ۔ آج ہم اس وجہ سے ذکر معجزے کا کر رہے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کے دور میں معجزے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زور تھا. تو عزاداران حسین ابن علی وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے کہ اب تو میں صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہوں اور جو بھی صراط مستقیم کی طرف آئے گا میں اس کو بھٹکاتا جاؤں گا. اللہ نے کہا جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ نہیں بھٹکیں گے. اب اللہ نے کہا کہ میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء بنا کر دنیا میں بھیجوں گا انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو اپنا کام کر میں اپنا کام کروں گا. اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بنایا اور بنانے کے بعد اللہ نے ایک کے بعد ایک انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے. یعنی کہ مجھے جملہ تبدیل کرنے دو, انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجے بلکہ اس لیے بھیجے کہ صراط مستقیم دکھا سکیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. تو وہ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آتے رہے اور اللہ نے قرآن میں جا بجا مقام پر ان انبیاء کے معجزات کا ذکر کیا ہے. کہیں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں پناہ دی اور یوسف نے پنجتن پاک کے وسیلے سے زندگی جاویدانہ کر لی. اور کہیں حضرت یوسف کو زلیخا میں سمائے ہوئے شیطان سے بچا رہا ہے. تو کہیں پر اللہ حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں پرواز کر کے دکھا رہا ہے کہ معجزات, کہ میرے معجزات کیا ہیں. تو کہیں پر اللہ عیسیٰ کو, یا میں کیوں بتا رہا ہوں یہ آگے سمجھاؤں گا, کہ اللہ حضرت عیسیٰ کو وہ اذن دے رہا ہے کہ تم مردے زندہ کرو. تو کہیں پر اللہ حضرت موسیٰ کو ید بائزہ بھی دے رہا ہے اور عصا بھی دے رہا ہے اور پوچھ رہا ہے اللہ کہ اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. یہ سب قرآن ہے. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ فرماتے ہیں پروردگار عالم یہ میرا عصا ہے, تم اس سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا میں اس سے بکریاں چراتا ہوں, جب تھک جاتا ہوں تو ٹیک بھی لگا لیتا ہوں, آرام بھی کر لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. فرعون نے بلا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں چلے گئے. اب فرعون نے کیا کیا, جادوگروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ رسیاں پھینکنا اور اپنے جادو سے انہیں بنانا سانپ. انہوں نے وہی کیا. تو اللہ معجزہ بڑا ہے, میں اتنی دیر سے سمجھانا چاہ رہا ہوں, معجزہ بڑا ہے اور جادو چھوٹا ہے. تو اللہ نے فوراً حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ اپنا عصا زمین پہ پھینکیے. حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا, وہ اژدہا بنا اور تمام جادوگروں کی رسیوں کو, سانپوں کو نگل لیا. اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا. جہاں اللہ اپنے تمام انبیاء کرام کو معجزات دے رہا ہے, اللہ اپنے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم کو معجزات عطا نہیں کرے گا. اللہ نے جب سب سے بلند و بالا نبی ہمارا بنایا تو سب سے بلند و بالا معجزات ہمارے نبی کو عطا کیے. اب اللہ ہمارے نبی کو کیسے معجزات عطا کر رہا ہے کہ دنیا میں آئے ہیں اور یہ نبی کا معجزہ ہے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اور آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ہم آپ پر جب ایمان لائیں گے کہ آپ کے دست پر پتھر کلام کریں. نبی نے معجزہ کر کے دکھا دیا. اب بات صرف یہاں نہیں ٹھہرے گی. نبی نے کہا میرے اوپر پروردگار عالم پر ایمان لاؤ. وہ پروردگار عالم پر اور نبی پر ایمان نہیں لائے, لیکن جیسے ہی پتھروں نے کلمہ پڑھا تو وہ ایمان لے آئے. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ جو شروع سے پتھروں کو پوچھتے آئے ہیں, پتھروں کی عبادت کرتے آئے ہیں, انہیں آج بھی پتھروں کی بات پر یقین ہے. درود بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ نبی جادو کرتے ہیں اور جادو دکھاتے ہیں. اچھا اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں, شیطان کے رستے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شیطان کے جادو کو جانتے ہیں, یہ معجزے کو نہیں جانتے. تو انہوں نے کہا نبی جادو دکھا رہے ہیں. نبی کو بلا لیا اور کہا کہ آپ جادوگر ہیں. نبی نے کہا کہ میں جادوگر نہیں ہوں بلکہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزات ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ آسمان پر کوئی جادو کر کے دکھائیں, آسمان پر کوئی معجزہ کر کے دکھائیں, ہم اسے مانیں گے. کیونکہ کسی بھی جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا, کیونکہ آسمان بادشاہی ہے پروردگار. تو نبی اکرم نے کہا ٹھیک ہے, اور نبی اکرم نے شکل قمر کیا, چاند کے 2 ٹکڑے کیے, چاند کو شگافتہ کیا. اب نبی
علی نے معجزہ کر کے دکھا دیا. اب نبی کے بعد اللہ نبی کے ولی کو, اب اتنی تمید میں نے کیوں باندھی تھی, اللہ نبی کے ولی کو, وصی کو جب دنیا میں بھیج رہا ہے, اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بعد مصطفیٰ تمام انبیاء سے افضل ہیں علی ابن ابو طالب, تو اس کی وجوہات کیا ہیں کہ جو معجزات اللہ نے ہمارے انبیاء کو عطا کیے وہی معجزات اللہ نے تمام انبیاء کے معجزات اللہ نے علی کو عطا کیے. اگر رسول چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں تو علی سورج کو پلٹا رہے ہیں. اگر عیسیٰ مردے کو زندہ کر رہے ہیں تو علی مردے کو زندہ کر رہے ہیں. اگر ابراہیم پہ آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے تو علی کے شیعوں پر آگ ٹھنڈی ہے. اگر سلیمان اپنا تخت اڑا رہے ہیں تو علی ایک ہی وقت میں زمین پر بھی ہیں اور آسمان پر بھی ہیں. علی فرما رہے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. یعنی کہ جو معجزات اللہ نے تمام انبیاء کو عطا کیے وہ کل معجزات علی ابن ابی طالب کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اب اللہ نے جہاں آدم کو خلیفہ بنایا وہاں اللہ نے علی کو خلیفہ بنایا. اب علی کی اطاعت بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے آدم کی اطاعت تھی. جس نے انکار کیا وہ ابلیس ہو گیا. علی کی اطاعت آپ پر اسی طرح واجب ہے جیسے آدم کی تھی, کیونکہ اللہ نے آدم کو بھی خلیفہ بنایا, اللہ نے علی کو بھی خلیفہ بنایا. اب آپ کو اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا جو اطاعت کرے گا وہ ملائکہ کی صف میں کھڑا ہوگا, جو اطاعت نہیں کرے گا وہ ابلیس کی صف میں کھڑا ہوگا. اور اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو, ولی کو معجزات عطا کر کر کے دنیا کو سمجھایا, لیکن دنیا پھر بھی نہ مانی. اور علی کے جانے کے بعد یا حسن ابن علی کے پاس آ کے کہتی ہے کہ کیا آپ کے پاس بھی وہی معجزات ہیں جو اللہ نے علی کو اور آپ کے نبی کو, رسول اللہ کو, آپ کے جد کو عطا کیے. تو امام حسن کا جملہ اتنا حسین جملہ ہے کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ ہمارے چہرے بدلتے ہیں, ہمارے اقوال نہیں بدلتے. امام حسن نے کہا, اور امام حسن جانے لگے, کہنے لگے کہ حسن ابن علی آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہم آپ کے معجزات کو دیکھنا نہیں چاہیں گے؟ حسن ابن علی چند لمحات کے لیے یہاں ٹھہریے. امام حسن رک گئے. کہا یہ بتائیے کہ اس درخت میں کتنے پھل ہیں؟ امام حسن نے فرمایا کہ اس درخت میں 4000 پھل ہیں. کہا کیا سمجھتے ہیں, کیا میں گنواؤں گا؟ نہیں. کہا اتارو سارے پھل. اب یہ ان پہ شک تھا. سارے پھل اتارے گئے, گنوائے گئے, اور گنوانے کے بعد تو امام حسن مسکرانے لگے, پوچھنے لگے کہ بتاؤ کتنے؟ تو کہا کہ آپ واقعی معجزات نبی و امام علی کے وارث ہیں. پورے 4000 ہی نکلے. تو امام حسن کا جملہ اتنا حسین. امام حسن فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم نے معجزات سے 4000 نہیں کیے, بلکہ ہم نے کہہ دیا یہ ہو گئے کہ تمام درخت بھی اطاعت میں ہیں امام کی, اطاعت میں ہیں نبی کی, اور اطاعت جو نہیں کر رہا وہ بدبخت انسان ہے. درود بھیجے گا محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہی معجزات تمام اماموں کو ملتے ہوئے ایک کے بعد دوسرے امام اور دوسرے کے بعد تیسرے امام, اور یہ معجزات امام موسی کاظم علیہ السلام کو بھی ملے. امام موسی کاظم علیہ السلام یہ وہ امام ہیں کہ ان کا نام اللہ نے رکھا ہے موسیٰ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور میں جیسے جادو کا بہت زور تھا, امام موسی کاظم کے دور میں بھی جادو کا بہت زور تھا. امام موسی کاظم علیہ السلام کو بلایا, ہارون الرشید نے دعوت میں مدعو کیا, تو امام موسی کاظم علیہ السلام دعوت پہ تشریف لے گئے. اچھا, امام موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک شیعہ تھا. اب کچھ راویوں نے لکھا ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام تھے, لیکن ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں, نبی ہو امام ہو, امام اور نبی پہ کبھی جادو نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ خود معجزات الہی کے وارث ہیں. معجزہ بڑا ہے, جادو چھوٹا ہے. امام پہ کوئی جادو نہیں ہے. جس نے لکھا ہے وہ غلط ہے, اس کی سوچ پہ جادو ہوا. تو
इमाम के साथ शिया आया। इमाम तशरीफ़ ले गए हारून रशीद के दरबार में और इमाम बैठे हुए हैं। कहा, इमाम मूसा काजिम देखिए आपके लिए कैसे तरह तरह के हमने पकवान रखे हैं, तनावुल फरमाई। इमाम देख रहे, सब जानते हैं इमाम ने लुक़मे की तरफ हाथ नहीं लगाया। ये बात जहाँ लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है। इमाम ने लुक़मे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि इमाम के शिया ने लुक़मे की तरफ हाथ बढ़ाया और लुक़मा उठाया। उसने वहाँ से मिंबर से बैठे हुए, अपने तख्त से बैठे हुए इशारा किया, और जैसे ही उसने इशारा किया तो फौरन जादूगरों ने उस इमाम के शिया के हाथ से निवाले को परवास कर दिया और सब हंसने लगे और मज़ाइका बनाने लगे। इमाम ने देखा, इमाम को जलाल आया। फिर दूसरी दफ़ा यही अमल हुआ। अब जब भी किसी शिया की जो हुब्बे आले मोहम्मद है उसकी कोई तजलील करेगा तो इस पर उसे जलाल आए ना आए, इमाम को जरूर जलाल आता है। माशाअल्लाह, बेशक बेशक। क्यों? क्योंकि देखिए बात यह है कि आप हैं, आप अपनी औलाद को कुछ भी कहेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप कोई बाहर वाला आपकी औलाद को कुछ कहेगा ना तो आप कहेंगे नहीं, आपने कैसे कहा। तो इमाम अपनी औलाद के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो खुद कुछ भी कहे। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये यही अमल कर रहा है और इमाम अलैहिस्सलाम के शिया का चेहरा मुरझा गया, गम में डूब गया। तीसरी दफ़ा जब फिर उसने लुक़मा उठाना चाहा तो फिर परवास कर दिया। इमाम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जलाल आया। इमाम ने कभी जादूगरों की तरफ देखा, कभी उसके मिंबर की तरफ, तख्त की तरफ देखा, फिर जादूगरों की तरफ देखा, फिर तख्त की तरफ देखा, और देखकर ये कहते हैं उसके तख्त के पीछे एक कालीन लगा था, कालीन पे बना हुआ था शेर। कहा, ऐ हैवान खुदा मुजस्सम हो और इस जादूगरों के, इन तमाम जादूगरों को खा जा। वो हैवान खुदा मुजस्सम हुआ, आकर तमाम जादूगरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो हारून रशीद बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर में आलम गशी से बेदार हुआ। बेदार होने के बाद कहता है, मूसा काजिम मेरे जादूगरों को वापस करो। तो इमाम मूसा काजिम, मैंने जैसा कि बताया कि इमाम मूसा काजिम को मूसा नाम हज़रत मूसा पर दिया गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कहा, इमाम मूसा काजिम ने फरमाया कि अगर हज़रत मूसा के अजदहे ने जादूगरों की रस्सियों को उगल दिया था तो मेरा शेर भी इन जादूगरों को उगल देगा, लेकिन हजरत मूसा के असे ने जादूगरों की रस्सियों को नहीं उगला था तो मेरा शेर भी नहीं उगलेगा। इतने में वो जाकर अपने मिंबर पे बैठा और अली की आल की ये दहशत थी कि अगर वो इस तरीके का कोई मौजिज़ा दिखा देते थे ना तो ये जो इनके छोटे मोटे जो जादू हैं वो तो सब खत्म हो जाते। वो जब उस मिंबर पे बैठा तो बैठकर इस तरीके से शेर को देखता रहता, सारी जिंदगी खौफ में गुजार दी। अब इतना परेशान हुआ कि फ़ज़ाइल आले मोहम्मद का बुग़्ज़ ऐसा था, इतना परेशान हुआ कि बुलाओ मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुला के कहता है कि इमाम, मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को अफजल क्यों समझते हैं? हम अबू तालिब की औलाद में से हैं, आप अबू तालिब की औलाद में से हैं, तो हम भी तो अबू तालिब के भाई की औलाद में से हैं, हम ऊपर से एक ही शजरे से हैं, एक ही भाइयों की औलाद में से हैं, कोई फजीलत नहीं है। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि अगर आज नबी अकरम आ जाएं और आकर कहें कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता हमें चाहिए, तो क्या तुम अपनी बेटी का रिश्ता दे दोगे? तो कहता है कि ये तो हमारे लिए बाइस फ़ख्र होगा कि हमारी बेटी का रिश्ता नबी मांगे। कहा कि बस यही तुम में और हम में फर्क है, तुम अपनी बेटी का रिश्ता देना बाइस फ़ख्र समझते हो, जबकि हमारी बेटी नबी पर हराम है, क्योंकि हम औलाद फातिमा हैं, हमें औलाद अबू तालिब होने पे फख्र नहीं बल्कि औलाद फातिमा होने पे फख्र है। दूध भेजेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस इमाम जलाल के आलम में घर तशरीफ़ लेकर आया ज़दारुम। कुछ ही दिन गुजरे थे, बहुत ही कशमकश में था और कहता है कि अब अली और आले अली को चैन से ना रहने दिया जाए, लेकर आओ
इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को लेकर चले, रस्सियों में बांधकर। तारीख़ के जुमले हैं, एक कैदी की तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पहुँचे हैं दरबार में। कैद किया गया इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम को। ऐसा जिंदान था अज़ादारों कि दाई करवट नहीं ले सकते थे, बाई करवट नहीं ले सकते थे। रुकू के हालत में 14 बरस मेरे मूसा काज़िम ने गुजारे। जब कोई शख्स बाहर से गुजरता और देखता तो कहता कि जिंदान में एक कपड़ा सा पड़ा है। बस इसी कश्मकश में इमाम काज़िम की जिंदगी गुजरती चली गई। हाँ, अज़ादारान हुसैन इब्ने अली, उस जालिम को तरस ना आया, इमाम को ऐसा जहर दिया कि इमाम का कलेजा फटने लगा। इमाम उसी तंग जगह में कभी दाईं करवट कभी बाईं करवट बदलते हैं। हाँ, अज़ादारान हुसैन इब्ने अली बस तबीब को बुलाया और बुला के कहता है, देखो मूसा काज़िम अपनी मौत आप मर रहे हैं, देखो मैंने कोई जहर नहीं दिया, अगर यकीन नहीं तो खुद जाके शराब कर लो। बस तबीब अंदर आया, तबीब ने इमाम की हालत देखी, कहा इमाम बिस्तरे मर्ग पर हैं, इमाम बिस्तरे शहादत पर है। तबीब कहता हुआ उठा कि इमाम अपनी मौत आप मर रहे हैं, इन्हें कोई जहर नहीं दिया। इमाम मूसा काज़िम तड़प गए। इमाम मूसा काज़िम ने कहा, हम हुज्जत खुदा के बेटे हैं, हम हुज्जत खुदा के पोते हैं, हम वारिस नबी के पोते हैं। ऐ अज़ादारो, इमाम ने कहा, हम मौज़ाद नबी के पोते हैं। अज़ादारो, इमाम ने तबीब को बुलाया और कहा, देखो ये मुझे ऐसा जहर दिया है, इस जहर का असर मेरे जिस्म पे जाहिर नहीं होगा, इस जहर का असर सिर्फ एक ही जगह पर जाहिर होता है, वो इंसान की हथेली है। ऐ अज़ादारो, इमाम मूसा काज़िम ने अपनी हथेली को खोला। जैसी हथेली को खोला था, तबीब तड़प के रह गया, सीना पीटना शुरू किया। कहा, मूसा काज़िम की हथेली नीली पड़ गई। बाहर आके कहता है, इमाम अपनी मौत नहीं मर रहे, इमाम को इस जालिम ने जहर दिया। अज़ादारान हुसैन इब्ने अली, इमाम की शहादत हुई। हाँ अज़ादारो, किसी की शहादत होती है, ये कोई गरीब इमाम नहीं था, इसके बेटे 17 बेटे, लेकिन जिंदान में अकेला। हाँ अज़ादारो, ये जब इमाम मूसा काज़िम की शहादत हुई तो इमाम मूसा काज़िम को गुस्ल इमाम रज़ा ने दिया। बज़ाहिर तो मजदूर आए थे, लेकिन एक इमाम को, एक मासूम को गैर मासूम गुस्ल नहीं दे सकता। और ये कोई सोचने की बात नहीं, जैसे सैयद सज्जाद कैद में रहते हुए अपने बाबा के जनाजे को दफनाने आए, ऐसे ही अली रजा आए हैं अपने बाबा को गुस्ल देने। इमाम मूसा काज़िम को गुस्ल दिया गया, इमाम मूसा काज़िम का जनाजा तैयार हुआ। आपके रिश्तेदारों में कोई मर जाए अज़ादारो, एक रिवाज है कि उसके जनाजे को तैयार किया जाता है, बड़े ही एहतराम से उठाया जाता है। अज़ादारो, हर 2 कदम के बाद हर एक शख्स कहता है, हमें भी कांधा देने दो, हमें भी ये सआदत नसीब हो जाए। लेकिन अज़ादारो, जब वो जनाजा पहुंचता है ना कब्रिस्तान, तो उस जनाजे को एहतराम से रखा जाता है, एहतराम से कब्र में उतारा जाता है। चलिए अब मूसा काज़िम के जनाजे की तरफ। इमाम मूसा काज़िम का जनाजा तैयार हुआ, 4 मजदूर उठाकर जनाजे को लेकर आए। कयामत का जुमला तारीख लिखती है, जनाजा लाकर बुले बगदाद पे रखा नहीं गया, बुले बगदाद पे जनाजे को फेंक दिया गया। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन।